سورۃ الانعام تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن الرحيم۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه أغير الله أبغي ربا أي أطلب ربا سواه وهو رب كل شيء يربيني ويحفظني ويكلوني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر۔ وفي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن كقوله تبارك وتعالى مرشدا لعباده أن يقولوا له إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا،
وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جو ہیں اس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء سے جو جھگڑا تھا نا وہ اسی مسئلہ الہ پہ تھا، مسئلہ الوہیت پہ تھا، ورنہ تو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ تمام کافر، تمام مشرک اللہ کو رب بھی مانتے تھے، خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، تمام عالم کے نظام کے چلانے والا بھی مانتے تھے، اور اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور تو مسئلے کا جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اصل جو اختلاف کی وجہ ہے وہ صرف توحید الوہیت ہے، ورنہ مکے کے لوگ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، اور بڑے بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ حضور پاک سے کرواتے تھے۔ جس کعبۃ اللہ میں اللہ کی رحمت سے آپ آئے ہیں، جب کفار مکہ نے کعبہ بنایا تھا تو کعبہ تو بن گیا، اب مسئلہ پیدا ہوا حجر اسود کا کہ کعبے کی دیوار میں حجر اسود کون رکھے گا۔ اس پر مکہ مکرمہ کے قریش کے تمام قبائل جو تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، سارے قبائل جو ہیں انہوں نے کہا بھی دیکھو ہمارا قبیلہ بڑا ہے اور ہماری طاقت زیادہ ہے، ہم حجر اسود رکھیں گے۔ قریش مکہ نے کہا کہ نہیں، ہم تو مجاور ہیں اس گھر کے، ہم حجر اسود رکھیں گے۔ تو بنو عباس، بنو امیہ، قریش، قصی، بنو کلاب، بنو مرہ، بنو ہاشم، سب میں اختلاف پیدا ہوا۔ بعض تاریخی روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اس دور میں کافروں کی ایک عادت تھی کہ کوئی پکی بات کرنی ہو نا جی تو اپنے بدن سے کسی انگلی سے خون کاٹ کے پیالے میں ڈالتے تھے، سب ڈالتے گئے، پھر اس میں ہاتھ ڈبو کے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حجر اسود کا رکھنا جو ہے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ قیامت تک ہمارا نام ہوگا، کیونکہ کعبے کے بنانے میں تو ہم سب شریک ہیں، کوئی پتھر اٹھا رہا ہے، کوئی پتھر لگا رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی لکڑی لا رہا ہے، لیکن حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کے ہاتھوں سے جیسے مصافحہ کیا جاتا ہے، گویا مصافحہ کر رہا ہے۔ اور یہ اتنے شان والا پتھر ہے کہ قیامت میں حضور نے فرمایا لہو عینان، اللہ اس کو دو آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، اور اتنی میموری ہوگی اس کی کہ جس نے بوسہ دیا تھا اس کو یاد رکھے گا، اس کی سفارش بھی کرے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ اعزاز مجھے ملے۔ آپ کے یہاں دیکھیں نا کوئی بڑا منصوبہ ہو تو افتتاح کرنے کے لیے سب سے بڑے آدمی کو بلایا جاتا ہے۔ جب بالکل ان
کے قتل و قتال کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو ایک بوڑھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ بے وقوف بنتے ہو، اللہ کا گھر بناتے ہو اور انجام ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے۔ اللہ کا گھر ملانے کے لیے ہے کہ لڑانے کے لیے ہے؟ اچھا احترام کر رہے ہو اللہ کے گھر کا؟ مصیبت یہ ہے نا جی کہ جو عقل میں آ جاتی ہے نا پھر اس سے بندہ ہٹتا نہیں جب تک اللہ ہدایت دے۔ اچھا، کعبۃ اللہ کا ایک احترام یہ بھی کرتے تھے کہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ کپڑے اتار کے طواف کرتے ہیں، یہ بھی احترام تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے تو کعبے میں پہن کے کیسے ہیں؟ اللہ کے بندے، کپڑوں میں گناہ کیا ہے، کپڑے تو اتار دیے، تو جس بدن نے گناہ کیا ہے اس کو بھی کاٹ کے پھینک دو، بس عقل ہے۔ تو اب ایک آدمی آیا، اس نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور پھر تم لڑنے کی بھی تیاریاں کر رہے ہو۔ نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ قبیلے کے سردار سارے اکٹھے ہو کے رات حرم میں بیٹھ جاؤ۔ اس وقت اتنا بڑا حرم تو نہیں تھا نا، چھوٹا سا حرم تھا۔ کعبۃ اللہ کے باہر یوں سمجھ لو کہ 10 میٹر گول بس۔ اور حرم کے دروازے بند کر دو۔ صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس بندے کو اپنا حکم بنا لو، جو فیصلہ کر لے سارے قبول کرو۔ تم کسی کو بتاؤ گے تو نہیں نا تاکہ وہ جلدی آ جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ تو سب متفق ہو کے بیٹھ گئے اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے کعبے کا وارث، کعبے کا امین، کعبے کا معمار، کعبے کو آباد کرنے والا، کعبے کو بسانے والا، سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کفار قریش کی نظر پڑی تو سب خوش ہو گئے، ابشرو ابشرو، او مبارک ہو مبارک ہو، جاء الصادق الامین، پہلا بندہ ہی وہ آیا ہے جو سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا قضیہ رکھا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دی زمین پہ اور فرمایا کہ حجر اسود کو پکڑ کے اس چادر پہ رکھ دو۔ چادر پہ رکھ دیا، فرمایا تمام قبیلے کے سردار چادر کو پکڑ لیں اور اٹھا کے چلیں، سب کا حصہ ہو جائے۔ اب سب خوش ہو گئے کہ ہم سب برابر کے لوگ ہیں، کوئی بڑھ تو نہیں رہا نا، میں بھی اٹھا رہا ہوں وہ بھی اٹھا رہا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کے قریب آئے تو فرمایا ٹھہر جاؤ، اب میرا کام ہے کہ اس کو کعبے میں میں رکھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی اس دیوار میں رکھا۔ تو اس طرح حضور پر ان کا اعتقاد تھا کہ ان کی زبان سے یہ لقب یہی تھا، الصادق الامین، سچ بولنے والا، امانت رکھنے والا۔ تو آخر جھگڑا کیوں ہو گیا کہ ان کو مکے سے نکلنا پڑا، صحابہ کو شہید ہونا پڑا، صحابہ کو ہجرتیں کرنی پڑی، بلال کو انگاروں پہ تڑپنا پڑا، صہیب کو پھانسی پہ لٹکنا پڑا؟ کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ زمین چھین لی تھی۔ کوئی فلیٹ کا جھگڑا تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا؟ صرف ایک بات کا جھگڑا تھا کہ جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والوں بس ایک کلمہ پڑھ لو، پوری دنیا میں تمہاری حکومت ہو، کہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی معبود برحق نہیں۔
مگر اللہ. اور یہی دعوت حضرت نوح نے دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہی دعوت کو حضرت صالح علیہ السلام نے دی. یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے دی. یہی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. اور الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود برحق. برحق کیوں کہ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ معبود بھی ہے اور حق ہے، سچ ہے، پکا معبود. جب معبود برحق اللہ ہے تو ہر قسم کی عبادت کا مستحق بھی اللہ ہے. یہی توحید. ہمیشہ یاد رکھو، توحید کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کو سجدے کرو، رکوع کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قربان. نہ اللہ کا سجدے کرنے کا نام توحید نہیں. اللہ کو سجدہ کرنا اور غیر کو سجدہ نہ کرنے کا نام توحید ہے. اللہ کے نام کی منت ماننا اور غیر کی منت نہ ماننے کا نام توحید ہے. ایک موٹی بات یاد رکھنا. تو اب جتنی عبادتیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا میرا مدنی امت کو سمجھا دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری عبادت، میری نماز، میری قربانی، بدنی عبادت، مالی عبادت، میری زندگی، میری موت، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین. صرف اتنا کافی نہیں، حالانکہ للہ کا لفظ ہی کافی تھا، لیکن کہا نہیں، آگے امت کو سمجھاؤ اللہ کی نماز بھی پڑھتے رہیں اور قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہیں، مکے میں آ کے بکریاں بھی ذبح کریں اور قبروں پہ جا کے بھی بکریاں ذبح کریں، کعبے کا بھی طواف کریں، قبروں کا بھی طواف کریں، کعبے کو بھی غسل دیں، قبروں کو بھی غسل دیں، کعبے پہ بھی غلاف چڑھائیں، قبروں پہ بھی غلاف چڑھائیں. نہ کہہ دو لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. اور فرمایا یہ نہیں کہ تم کو میں یہ کہہ رہا ہوں وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے بھی یہی حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ان چیزوں پر سب سے پہلے اسلام لانے والا بھی میں ہوں. اس کو کہتے ہیں اخلاص العبادہ، کہ خالص اللہ کے لیے عبادت. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کی عبادت کرو اور خالص اسی کے لیے. یہ تھا اخلاص عبادت. اب جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر چیز پہ توکل جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوگا. عبادت جیسے خالص اسی کے لیے ہے تو مدد بھی اسی سے مانگنی ہے. اور یہی ہے جو ہم روز نماز میں پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. وہ کہتے تھے مکی صاحب بس یہی ہی اور بھی کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. کیا معنی؟
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں۔ جیسے بیوی کہے تیری بھی ہوں، کبھی کبھی انجوائے بھی کر لیتی، نہیں تیری ہی ہوں۔ اسی طرح عبادت میں ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں۔ ہم اسی چکر میں ہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں، تجھ کو بھی پکارتے ہیں یا رب البیت لبیک اللہم لبیک، اور یا معین الدین اجمیری، یا غوث الاعظم، یا پیران پیر، یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو اس کو بھی پکارتے، تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم بیوی میں کسی کو شریک نہیں بناتے ہو، میں خدائی میں شریک بنا لوں، عقل کرو۔ تم اپنی زمین میں کسی کو شریک نہیں بناتے ہو، میں ملک میں شریک بنا لوں۔ یہ میرا گھر ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، حالانکہ کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی۔ کیا گارنٹی ہے کہ میرا بچہ ہے؟ یہی ہے نا، اب تو خیر ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی سنا ہے کہ غلط ثابت ہو گئے، وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کبھی درخت تم نے لگایا ہے، پانی اور بھی ڈالتے رہیں، نطفہ تو تیرا ہے لیکن اس کو پانی اور بھی لگتا رہا ہے، کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ اسی لیے عبداللہ بن سلام نے کہا تھا نا، جب حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ ایمان لانے سے پہلے بھی تمہیں پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کا سچا نبی یہی خاتم الانبیاء ہے؟ انہوں نے کہا عمر ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہے لیکن محمد مصطفیٰ میں کوئی شک نہیں تھا۔ نے کہا ہمیں اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، بیوی نے خیانت کی، وہ کہتی ہے تمہارا نطفہ ہے، کیا پتا، کوئی پہلے لگا کے تو نہیں بیٹھے ہیں، لیکن حضور میں کوئی شک نہیں تھا۔ جو تورات میں پڑھا ہے ایک ایک صفت محمد مصطفیٰ پہ پوری اترتی ہے، پھر سب شک کیسے ہو سکتا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ ایک ہے عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، لیکن ساتھ یہ اللہ کے لیے ہو اور غیر کے لیے نہ ہو۔ اب آگے توحید پکی ہوگی، اللہ کو سجدہ کرو، غیر کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے آگے رکوع کرو، غیر کے آگے رکوع نہ کرو، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے عبادت کرو، غیروں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہوں، نہ وڈیرا، نہ سردار، نہ زندہ، نہ مردہ۔ اللہ کے نام کی منت مانو، غیر کی منت نہ مانو، اللہ کے نام کا روزہ رکھو، غیر کا روزہ نہ رکھو، اللہ کے نام پر اعتکاف بیٹھو، قبروں پہ نوراتے نہ بیٹھو، تب توحید آئے گی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ہر جگہ یہی حکم دیا ہے، ایاک نعبد، یاد رکھو اصل تو تھا نعبد ایاک، لیکن اس ایاک کا مقدم کر دیا گیا تاکہ حصر ہو جائے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ہی حل کر دیا، 3 کلمے سکھائے، انہیں کو یقین سے پکڑ لو نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ حتیٰ کہ پتہ ہے بعض صحابہ اتنا تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھے نا تو ہاتھ سے وہ چھڑی گر گئی تو وہ کسی کو نہیں کہ یار یہ بیت تو اٹھاتے ہیں، نہیں، خود اتر کے اٹھاتے کہ اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جب جو مانگ رہے ہیں اللہ سے مانگو، اور سے مانگ رہے، وہ اس سے بندوں سے یہ بھی نہیں مانگتے۔ اذا سألت فاسأل من اللہ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ پہلا
سوال کیا تھا کہ جب سوال کرو تو کس سے کرو، اور جب مدد پکڑو مدد مانگو تو کس کی مانگو؟ اگر یا علی مدد یا غوث مدد یا پیر مدد تو شرک آ گیا۔ شیعہ کا تو عقیدہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، والسلام علیکم نہیں کہے کہ یا علی مدد، دوسرا کہے گا مولا علی مدد، پہلے مشرک ہو گئے۔ بس آگے کیا بڑھیں گے؟ فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو۔ اور تیسرا سبق کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ کرو تو صرف اللہ پہ بھروسہ کرو۔ دیکھو نا جی، ہم کسی پیر پہ بھروسہ کریں، جب وہ مر جائے پھر کیا کریں؟ وہ تو پیر صاحب خود مر گئے، اب ہم کس پہ بھروسہ کریں؟ اچھا، جب وہ پیر پیدا نہیں ہوا تھا تو پہلے لوگ کس پہ بھروسہ کرتے تھے؟ اور پیر ڈھونڈ دیتے۔ تو جیسے پھر ہندو نے 35 کروڑ دیوتا بنا رکھا ہے، پھر ہم نے بھی تو کمی نہیں کی نا، ہمارا بھی تو وہی حال ہے۔ عربوں کے پیر الگ ہیں اور عجموں کے الگ ہیں اور سندھیوں کے الگ ہیں اور پختونوں کے الگ ہیں اور پشتونوں کے الگ ہیں، سب کا اپنا اپنا پیر۔ اچھا، خدا کی شان دیکھو، اگر پیر سندھی ہو وہ عربی نہیں جانتا، عربی پیر ہو تو سندھی نہیں جانتا، لیکن یہ کہتے ہیں پیر سب جانتا۔ اس کے آگے تو جی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں بولتے، اس کے ایک لفظ تو کہو بول کے دکھا دے، سب کیسے جانتا ہے؟ تو بس 3 چیزیں یاد رکھو، اذا سألت فاسأل من اللہ، مانگو اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد پکڑی ہو تو اللہ سے، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کرنا ہو تو اللہ پہ کرو، کیوں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ پہ توکل کرو جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیک توکلت والیک انب، تیری ذات پہ بھروسہ ہے اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو ایک ہے اخلاص سے عبادت، کہ عبادت خالص اللہ، اور ایک کیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو۔ بس یہ بات یاد رکھ لیں، آج کے سبق میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ فرما دیں ان مشرکین کو جو اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، اللہ پر توکل سے انکار کرتے ہیں، ان کو کہو بدبختو غیر اللہ ابغی ربن، اللہ کو چھوڑ کے میں کسی اور کو رب بناؤں، کیا کہہ رہے ہو؟ اطلب ربن سوا وهو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب ہے، اسی نے تربیت دی ہے، یحفظنی، وہی حفاظت فرماتے ہیں، وہی نگہبانی کرتے ہیں، وہ یدبر امری، میرے سارے امور اسی کی تدبیر سے ہوتے ہیں۔ اے لا اتوکل الا علیہ، اللہ کے سوا میں کسی پہ توکل نہیں کرتا، ولا انیب الا الیہ، اللہ کے سوا میں کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، لانہ رب کل شیء، کیونکہ ہر چیز کا رب وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، بلہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ وفی هذه الآیت الامر باخلاص التوکل، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ خالص اللہ پہ توکل کرو، کما تضمنت التی قبلها، اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں حکم تھا اخلاص العبادت للہ وحدہ لا شریک لہ، کہ خالص عبادت اللہ کے لیے کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہذا المعنی یکون بالآخر کثیرا، مفسر فرماتی ہے کہ اخلاص فی العبادت اور اخلاص فی التوکل جو ہے قرآن پاک میں کئی مقام پہ اللہ نے اکٹھے ذکر فرمایا ہے، جیسے فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا فَعَبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس کی عبادت کرو اور اسی پہ توکل کرو، اور جیسے فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دو وہی رحمان ہے، رحیم ہے، اس پر ہم ایمان لائے اور اسی پہ ہم توکل کرتے ہیں۔
اور اسی طرح کہہ دو رب المشرق والمغرب، وہ رب مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، فاتخذ وکیلا، اسی کو اپنا ضامن پکڑ لے، اسی کو اپنا نگہبان پکڑ لے، واشباہ ذالک من الآیات، اور اس قسم کی آیات جو ہیں قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ ہیں کہ عبادت بھی خالص اللہ کے لیے اور توکل بھی خالص اللہ کے لیے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اخبار نواقع یوم القیامۃ اللہ تعالی وحکمہ وعدلہ ان النفوس انما تجازی باعمالها ان خیرا فخیر وان شرا فشر وانه لا يحمل من خطیئة احد وهذا من عدله تبارک وتعالی كما قال تبارک وتعالی وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ قیامت والے دن کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، ہر بندے کو اس کے اپنے کسب کی سزا ملے گی، جزا ملے گی اللہ کے حکم سے، اللہ کے عدل سے، ان النفوس، تاکہ تمام لوگ جو ہیں تو جازی بھی اعمالہ، اپنے اعمال کے مطابق ان کو جزا دی جائے گی، ان خیر فخیر وان شر فشر، عمل اچھا ہے تو بدلہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر عمل بھیڑا ہے تو بدلہ بھی بھیڑا ہوگا، وانه لا يحمل من خطیئة احد علی احد، کسی ایک کا گناہ دوسرے پہ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا عدل ہے، جیسے فرماتے ہیں تد مسکۃ الى حمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، والله اعلم۔ اللہ گزارش یہ ہے کہ کسی نے پوچھا ہے کہ مثلا لوگ ہیں جو سعودی عرب میں یا اور ملکوں میں نوکری کے لیے جاتے ہیں 2 سال 3 سال، کیا ان کی نکاح میں کوئی خلل آتا ہے یا نہیں آتا؟ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اگر خامند کسی دوسرے ملک میں ہے 2 سال 4 سال 10 سال، نکاح نہیں ٹوٹتا، وہ اس کی بیوی رہتی ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ جو ہے نا مفقود زوج والا، کہ اگر کسی عورت کا شوہر مثلا گم ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں، نہ خط، نہ ٹیلی فون، نہ ایڈریس، نہ معلومات، نہ رابطہ، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت 3 سال انتظار کرے، 3 سال کے بعد بھی اگر اس کے شوہر کا کوئی